کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے۔ خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو، اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب، دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہوں گی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں ہے۔ آپ اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، ان رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گناہ گار کر رہی ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ، اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور تول دو۔ آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ، پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں فرض ہے۔ مرد پہ یہ ہے کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی، جیسے وہ بچپن میں ہوتا ہے نا، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا، لڑکوں کا الگ ہوتا تھا۔ کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ تو آپ خام میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بےہودہ حرکت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں، تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ۔ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے۔ پھر بھی اگر بد اخلاقی کا تانا آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے تانے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں۔ زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں۔ لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا، کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں، تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ حکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس، تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ
کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا ذرا لمبی شرٹ ہو تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ, کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے. جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں. تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو یا قمیص پہن لیتی ہیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل, بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے, یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ, مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے میں. تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے. گنجائش تو دی جا سکتی ہے, اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون, تھوڑا سا لمبا کرتا ہو, تو گنجائش تو ہے, لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے, بیٹیوں کو. تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں. رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے تو ٹھیک ہے, شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے, آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں, میاں ہوتے, تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا, تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں, بیٹیاں گھر میں موجود ہیں, تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو, یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو. تو اس طرح کے لباس سے عورت کو, مسلمان عورت کو ایوائڈ کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. کلچر ہی کی ایسی تیسی ہو گئی, تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے, کبھی شگر ہوتا ہے. اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے, بے شمار دولت ہے, اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, تکبر آ گیا نا اس میں. تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, رکشا بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے میرے اندر تکبر نہیں ہے, الحمدللہ, غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور اس کو دیکھو, اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے, تکبر ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا؟ اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا, ہم سلوٹ کرتے یار. تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے, کوئی روایات سارے ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, سارے ایک جیسے لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہے کہ ہماری پرمپرا ہے کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں. ہوتا ہے نا ہماری, تو ہماری خاندانی روایات ہیں, ہم ابا کی خدمت کرتے ہیں, ہمارے یہاں چاچا اور ابا جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں, اور بھائی کا بھی وہی احترام ہے بڑے بھائی کا. یہ تو روایات ہوتی ہیں, تو پھر تکبر بھی آتا ہے, کبھی شکر آتا ہے, کبھی تکبر آتا ہے. تو عربوں کا تو ایک روایات ہے بھائی, ایک مذہب ہے, خاندان ہے, اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں, جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. عربوں میں سارے متکبر بھی نہیں ہوتے, بہت سے متواضع بھی ہوتے ہیں. تو گورے کی مثال نہ کمپیئر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں, ان کی بیچاروں کے پاس کلچر ملچر ہے ہی نہیں. اب گوروں میں میاں بیوی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہوتے ہی نہیں. جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم وقتوں کے پاس. نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ, نہ اس نے بچوں کی, بچے ہی نہیں ہے تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی. تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی بھائی لائف کیوں نہیں لے کر آئے, ہم بھی ٹینشن ختم کریں. او بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے کہ آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی. محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں, ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے سائیڈ افیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کو پھر نیند آتی ہے, کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں نا, اور پھر مجھے بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے, کھانا ہی چھوڑ دو. تو قبض کی ٹینشن بھی ختم, جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم. لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا, جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی, ایک کھانے کی ضرورت رہے گی. 10 ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ حاوی ہے. انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے, لیکن کیوں ٹینشن فری ہے؟ اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم. یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں. ان میں باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی, خالہ بھی, پھوپھی بھی, نانی بھی, دادی بھی,
بھتیجے بھی، بھانجے بھی، بہویں بھی، داماد بھی، اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا، ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا. تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا، وہ تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا؟ وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی، پھر وہ تو ایک انسان ہے بس، نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے. تو انگریز کی میاں بیوی سے کس بات کی لڑائی ہو؟ ہاتھ تک ہوتی پھر بھی ہے، کمال کی بات یہ ہے، لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر کس بات پہ لڑ رہے ہو یار؟ ہمارے ہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ ریلیشن ہے، اور صرف خالی پیلی کی آئی لو یو نہیں ہے، بلا وجہ کا ریلیشن. گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں. ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا. بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت بولو نہیں، وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے، بہت اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو. اس کا ثبوت یہ تھا اس نے مہر، اس نے گھر کا انتظام کیا. گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا. پھر وہ ابیوزو لینگویج آ جائے گی، بیگم کو کہتے تمہارا باپ دے رہا ہے، لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس اسٹائل میں بات کرنا. بچے پریگنینسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے آخری دن تک. حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی ان کی، وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں. تو ایک عدد اس نے پھول پیش کر دیا، اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا ہو. یہ بھی اتنا خرچہ گورا اب کتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا. تو کیا پھڈا کیری ہے کیا اس کے پاس؟ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے، وہ کہتے تھے خیریت کم وقتوں کے ہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا، جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں، داماد ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. کبھی کسی کے سر میں درد ہے، کبھی کسی کا موڈ آف ہے، اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بے روزگار ہے، وہ صلواتیں سن رہا ہے تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی. خیریت کن کے یہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم وقتوں کے بدقسمتوں کے یہاں ہوتی ہے، جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں، جاتا ہوں، 1000 گز کا بنگلہ، ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت ہی خیریت ہے، لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. ہمارے یہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں. اس دن کیا ہوا؟ ظاہر ہے ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے یہاں. صحیح ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہے. بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں. محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی. بچے بھی ہیں، ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آگے سے وہ لگائے گا تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی، یہ ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ. ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو گورا جس خیریت کا قائل ہے، وہ والی نہیں چاہیے بھائی ہمیں. تو ایک دن کیا ہوا، وہ ابھی کیا بتایا یار، اپنے گھر کی باتیں اچھا بھی نہیں لگتا بتانا. میرا کہیں گھر میں ہلکی پھلکی سی اونچ نیچ ہو گئی، مجھے میٹر بہت گھوم گیا نا اس دن، غصہ مجھے زیادہ آ گیا. میں نے کہا یار اب میں گھر میں رہا تو پھر لڑائی ہو جائے گی، تو گھر سے شارٹ ہو جاؤ. بہتر یہی ہے کہاں چلے جاؤ؟ گھر سے نکل جاؤ. سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے. میاں بیوی میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو گھر سے نکل جاؤ. میں گھر سے نکل گیا، کہاں جائے بھائی؟ دوسرے گھر میں چلا گیا. اچھا، جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی بات بہت بری لگتی ہے. دوسرے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن میری مرضی کے خلاف تھی وہ، تو میں چونکہ غصے سے آیا تھا تو مجھے وہ چھوٹی بات لگی بری، تو میں نے ڈانٹ دیا ذرا زور سے. حالانکہ وہ اتنی ڈانٹنے کی بات نہیں، غصہ پہلے ادھر آیا ہوا تھا تو میں نے کہا پارسل کرو نا، کہیں نہ کہیں تو نکالو اس کو. اچھا، مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تھوڑا میں نے کیا کر دیا ہے، یہ اتنا بنتا نہیں تھا، لیکن میں چونکہ خود غصے میں تھا تو میں نے وہ پارسل کر دیا. اب میں نے کہا یہ نئی جنگ یہاں پہ جھڑپیں نہ شروع ہو جائیں، کہیں یہاں سے بھی کیا کرو، موو کرو فوراً. گورے کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. ہم وہاں سے نکلے. اب تیسرے گھر میں جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کچھ اور ہو، تو میں نے کہا دفتر ہی سب سے بہتر ہے، آفس. مجھے غصہ بہت شدید آیا ہوا تھا نا، یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے. میں اس غصے کی کنڈیشن میں آیا آفس. جیسے ہی آفس میں گھسا ہوں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دارالعلوم کرنگی سے 2 علماء آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب بے وقت کوئی بندہ آئے نا، اس سے آدمی کو، اور مجھے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہوں اور ابھی میرا دماغ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے. اچانک 2 بزرگ شخصیات ملاقات کے لیے آ جائیں تو آدمی پہلے نارمل ہوتا ہے تو بات کرتا ہے نا کسی سے. لوگ تو وہ تو بےچارے مولانا تھے، اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، بزرگ نہیں تھے، نوجوان مولانا تھے وہ. میں نے کہا یار ان کو سناؤ ٹائٹ قسم کی نا، کہ بھائی آپ پہلے ٹائم لے لیتے. آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتا، بے وقت آپ آ کے ٹپک گئے.
اب میں جیسے ہی اندر گھسا ہوں تو بندے نے بتایا کہ یہ 2 آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب میں پھیکی تکلف والی مسکراہٹ, السلام علیکم, آپ سے مل کے دل تو چاہ رہا تھا کہ بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں تو آیا ہوں تھوڑا, جتنا بھی غصہ آ رہا ہو نا اصول یاد رکھو, گھر سے نکل جاؤ, آدھا 1 گھنٹے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے. غصے کی کنڈیشن میں وہاں رہنا بہت خطرناک ہے. یہ میرا تجربہ ہے, ہمارے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا؟ آپ کا ایک کا تجربہ ہوگا, ہم نے تو بہت سارے تجربے ہیں ہمارے پاس, ہول سیل کے حساب سے تجربے ہیں. میں تو تجربہ سینٹر کھولنا چاہ رہا ہوں اب. حقیقت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ غصے میں کیونکہ آدمی جتنا بھی نیک ہو, ہم تو کوئی بہت نیک بھی نہیں ہے, بہت نیک تو دور کی بات, ہم تو کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی, تو ہم جیسوں کو تو بھائی سیدھی سی بات ہے, آدمی ڈر جاتا ہے, اپنے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, غصے میں کبھی صحیح فیصلے ہوتے ہیں انسان سے. تو میرا تو اصول ہے زیادہ آ رہا ہے گھر سے نکلو بھائی, جاؤ باہر جا کے بیٹھو, تو ریلیکس ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آتا ہے. اور یہ ہر شخص پر ہوتی ہے, کوئی ایسا نیک دنیا میں نہیں ہے کہ جی وہ غصہ ہی نہ آتا ہو, بالکل ریلیکس ہی رہتا ہو, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو پاگل ہے, وہ نیک نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, میں جب دفتر میں آیا ہوں تو 2 بیٹھے ہوئے, پگڑی بھی باندھی ہوئی, داڑھی بھی ان کی, آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے. مجھے آیا غصہ کہ یار ایک تو بے وقت آ گئے, اور میں ابھی میں نارمل کنڈیشن میں ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیسے بات کروں. میں بیٹھ گیا کیونکہ مجھے لگا میں جاؤں گا یہ ان کی بے اکرامی نہ ہو جائے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اگر میں بیٹھا رہا تو بے اکرامی کا زیادہ خطرہ ہے, الٹی بات کر دی نا انہوں نے تو میں ان کو پارسل کر دوں گا جواب ٹکا کے. ابھی میں نارمل نہیں ہوں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو کیا میں نے, بالکل نارمل تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. میں نے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, آپ بیٹھے میں آتا ہوں. ان کو بٹھا کے, وہ جو بیچارے گارڈ ہے نا ہمارے, ان کے کمرے میں جا کے میں بیٹھ گیا آرام سے. آدھا پونے گھنٹے میں جب میں ریلیکس ہوا, اپنے آپ کو ذرا میں نے مصروف کیا دوسرے کاموں میں, یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی, کوئی پرینک دیکھا, کوئی مزاحیہ, آج کل عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. تھوڑا جب میں ریلیکس ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بالکل آثار ختم ہو گئے ہیں, پھر میں نے ان کو بلایا. کس سلسلے میں حاضر ہوئے, اب آپ سمجھو, یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. ان میں سے ایک مولوی صاحب, نوجوان مولوی صاحب, انہوں نے کہا میں دوسری شادی کر کے پھنس گیا ہوں, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. میں نے سوچا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ میں ابھی پھنسا ہوا, تو ابھی تو نکلا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے. ابھی میں خود پھنسا ہوا تھا, یہی تو ہوا ہے میرے ساتھ. ایک میں کیا ٹینشن ہے بھائی, یہ مسائل تو 2-3 جب ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ ایک والے کو کیا پتا ہے یار, جب 2-3-4 ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بھائی. جب شہد کے چھتے میں منہ دھو کے شہد پیو گے تو مکھیاں کیا کریں گی, کاٹیں گی. مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے کہا اگر اس کو میری کنڈیشن کا پتا ہوتا نا کہ تو میرے سے اصلاح لینے کے لیے آیا ہے, میں خود پھنسا ہوا تھا. کہہ رہے میں پھنس گیا ہوں, کہہ رہے میں نے ابھی کی ہے اور میں کیا کر گیا ہوں, پھنس گیا ہوں میں تو. اور بیوہ سے کی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, تو میری پہلی بیوی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, اور یہ ہوا اور وہ ہوا وغیرہ وغیرہ نا. تو مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے اس سے کہا کہ یار, یعنی اس سے کہا نہیں میں نے کہا اور ڈر جائے گا بیچارہ. تو دل میں میرے یہ تھا کہ میں خود پھنسا ہوا تھا, آدھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نکلا ہوں, ورنہ میں تو آدھے گھنٹے سے تو پھنسا ہوا ہی تھا نا میں. اچھا, تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے پھر اس سے پوچھا. اب دیکھو, میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا. نارمل کنڈیشن میں آ گیا, اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آؤ نا ٹائم لے کے آؤ. ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں, جا رہا ہے آدمی تھکا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں آپ سے ملنا ہے, میں لانڈی سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں. بھائی میں انسان ہوں یار, تو میں کیسے, ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں. تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو پھر میں نے کہا آپ بتائیں کیا کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے, میرے تو یہ ہو گیا, ہائے میرا تو یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. کہہ رہے اب کیا کروں میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو, میں نے کر لیے. کسی کے باپ میں طاقت ہے نا, جو اکھاڑنا ہے کیا کرے, اکھاڑ لے. ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی, تو کہہ رہے ہیں اب ہوگا کیا. میں نے کہا ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی 6 مہینے. 6 مہینے کیا رہے گی, ٹینشن. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, پھر مجھے کیا ہو گئی, عادت ہو گئی ہے. اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کہنے لگے یار کیا مطلب. میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی, ٹینشن اتنی نہیں رہے گی, لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کہ ٹینشن فری زندگی. اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کیا, اب تو ہمیں, میں نے کہا عادت ہو جائے گی آپ کو, ایسا نہیں ہے, جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے نا وہ نہیں رہے گی. تو کہتے ہیں کیا فائدہ, کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی فائدہ بھی بہت ہے, اللہ کے بندے, یہ تو ایک پہلو ہے نا,
اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں. تو آپ کی دونوں بیگم آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہوگا کہ میری پہلی بیوی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے, میں نے کہا چلی جائے گی واپس آ جائے گی. اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے؟ وہ خود سوچو یار, آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ کی فرسٹ وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا, تو کیا غصے میں وہ بقیہ آدھا بھی دے دے گی اس کو؟ کبھی نہیں دے گی. وہ جائے گی 6-7 مہینے کے بعد, اس کو لگے گا میں تو میاں لیس ہو گئی, تو تھوڑا سا جو مل رہا تھا کم از کم وہ تو لو نا, اس لیے وہ 6 مہینے بعد واپس آ جائے گی. یہ انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں ایسا ہوتا ہے, وہ 6-7 مہینے میں آ جائے گی واپس انشاءاللہ. باقی یہ کہ میں نے کہا انجوائے کرو, ٹینشن لے کیوں رہے ہو؟ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ٹینشن, گھر سے باہر نکل جایا کرو, جب سیٹ ہو جاؤ تو پھر واپس جاؤ, پھر جب ٹینشن ہو تو 6-8 دفعہ ایسا ہوگا تو بیگم بھی سمجھ جائے گی بھائی یہ بات کرو ہی نہیں کہ بندہ ہی گھر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی تو تھوڑی سی, اس میں بھی تو اللہ نے عقل دی ہوگی نا. تو میں نے کہا اس کی برکتیں, میں نے کہا ثواب کتنا کیا اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے, سوسائٹی میں وہ زنا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ نا. اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی, زانی بنتی وہ. یہ اور کیسے اس سوسائٹی میں کیسے بچ سکتی ہے ایک عورت؟ میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نیچ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے 1 مہینے کے لیے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا. 29 دن کے بعد واپس آئے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی. فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے. ٹھیک ہے نا, مہینہ کتنے دن کا ہے؟ 29. چاند نظر آ گیا تھا, فرمایا 1 مہینے کے تو 29 دن کا مہینہ ہے. تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھائی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے 9 بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو اس زمانے میں, یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے. کبھی کہا نبی نے؟ فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے, یعنی نکاح کو. سب سے اٹریکٹیو چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا؟ عورت کو. بے شک 20 ٹینشنیں دے, خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ محبت بھی تو ملتی ہے. عورت جتنا شوہر سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت. یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی, کسی اور سے, اور لڑتی بھی تو محبت ہی کی چکر میں ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شادیاں کی. دوسری بیوی کے جو پہلی وائف کے جو بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا, یوسف علیہ السلام کو. کیسے خطرناک سائیڈ افیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کے. کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟ یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی وائف کے بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بیٹے کو, سوتیلے بھائی کو اٹھا کے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں. کس قدر خطرناک سائیڈ افیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کا. تو کبھی ملتا ہے میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا ہو کہ بھائی میرا تو تجربہ بہت خطرناک رہا, تم لوگ یہ کام نہ کرنا. سوتیلے بھائی ہوتے ہیں ان میں جیلیسی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. نہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ایک اور نکاح کیا ہے. جب یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو پھر بھی ایک نکاح کیا, اور آگے ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, انہوں نے 4 شادیاں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا یعقوب علیہ السلام نے 2 کی تھی, اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ سامنے آئے تھے تو میں تو اب ایک ہی کروں گا. انہوں نے بھی 4 کی. تو یہ تمام سائیڈ افیکٹس کے ساتھ ہی یہ عمل کیا ہے؟ سنت. اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان تمام ٹینشنوں کے ساتھ. اور یہ چھوٹی ٹینشنیں ہیں, یہ آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں تو کر کے دیکھ لو, اور تو دیکھو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس میں فائدے زیادہ ہیں, ورنہ وہی خیریت ہے. پھر دیکھو بالکل ٹینشن فری تو ایک بھی نہ کرو پھر شادی, وہ پھر گورے والی لائف ہے. تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا, کوئی پڈا نہیں ہوتا, لیکن لٹکتے ہیں بےچارے ڈپریشن میں جا کے. آخر میں خودکشیوں کے ریشو بہت ہیں زندگیوں میں, کسی کو کسی پہ وہاں اعتماد نہیں ہے. اب جو لبرل طبقہ ہمارا وجود میں آ رہا ہے نا, شادی کر کے بھی بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے اس کا. تو میں نے وہ جو بیچارے نے بیوہ سے کی ہے نا, میں ان کو بڑی حوصلہ دلایا. میں نے کہا آپ نے جنت کما لی بھائی اپنے لیے, باقی یہ موسٹ وانٹیڈ لکھ دو اپنی بائک کے پیچھے. کیونکہ جو آپ کو لوگ جب ٹینشن دیں اور آپ ٹینشن لینا شروع کر دو نا تو لوگ اور زیادہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیشہ ٹینشن دینا سیکھو, لینا مت سیکھو. ان کو میں نے ایسے حوصلہ دلایا. کہنے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے جب کی ہے لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, ہائے چھوٹے چھوٹے بچے پہلی کے, ان پہ ترس نہیں آیا, اور ہائے ہائے یہ ہے نا, ہائے ہائے یہ ہائے ہائے بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا گریبان کھولو اور آپ بولو کہ میں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوں. کیونکہ لوگ آپ کو برا کہیں گے, آپ جاؤ گے ڈپریشن میں کہ میں برا ہو گیا, میں اتنا برا آدمی ہوں. تو آپ بولو بھائی میں نے کب کہا کہ میں نے ایک آدمی ہوں, میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں. لوگ آپ کو کہیں گے ٹھرکی. کیا کہیں گے؟ آپ بولو بھائی ہم تو ٹھرکی ہیں, ہم تو برے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے اس کلاس فیلو, تو وہ سید تھے.
اچھا ایک اور کلاس فیلو تھے وہ زبیری، حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں تھے. ایک اور تھا وہ بھی سید تھا لڑکا. اب لڑکے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں نسب وسب کو مانتے. کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو مذاق اڑاتے ہیں نا. تو جو کہتا تھا میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، وہ لڑکے نے ابے تو کسی چمار کی اولاد میں ہے، تو زبیر بن عوام تو بڑے صحابی تھے، یہ بکواس کر رہا ہے. وہ ڈپریشن میں جاتا، اوئے ہمارا بڑا اونچا خاندان ہے بھائی. دوسرا کہتا ہے میں سید ہوں. ابے تو کہاں کا سید آ گیا، پتہ نہیں عیدی سینٹر سے ملا ہے، کہاں سے ملا ہے، اور اپنے آپ کو پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا. وہ جاتا تھا کس میں؟ ڈپریشن میں. تیسرا بڑا ٹائٹ تھا، وہ میں نہیں تھا، پہلے میں یہ بتا دوں کیونکہ میں تو سید نہیں ہوں بھائی. وہ بھی سید تھا. اس کو جب وہ کہتا نا میں سید ہوں تو وہ کہتا ہے ابے تو کہاں سے سید؟ کہہ رہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں، ہم تو برے لوگ ہیں بھائی، ہمارا تو کوئی نسب ہی نہیں ہے. تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، پھر کہ یہ چھیڑ ہی نہیں رہا، جب اس کو چھیڑو تو یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. تو جب لوگ آپ کو ٹینشن دیا کریں نا کہ تم 2 نمبر ہو، تم یہ ہو، آپ بولیں بھائی ہم 2 نمبر ہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا مجھ سے؟ ہم ٹھرکی ہیں. ہم کیا ہیں؟ میں نے جب دوسری شادی کی نا تو بہت لوگوں نے کہا ٹھرکی ہے. میں نے کہا میں اتنا ٹھرکی ہوں کہ تیسری بھی کروں گا، میں تو بہت ہی برا آدمی. تو لوگوں کے تانوں میں آ کے اگر آپ گھبرانا شروع کر دیا نا تو لوگ کچا چبا کے مار دیں گے. آپ کو بتا دوں میں، ایسا عزت پھر بھی نہیں دیں گے، یہ بتا دوں میں، عزت پھر بھی نہیں ملے گی آپ کو. تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ، لوگوں کی پرواہ مت کرو. لوگ کہتے ہیں چور ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. میرے پر تو کیا کیا الزامات نہیں لگے. بعض لوگوں نے یہ کہا تو بڑا ظالم ہے، گھر میں بڑا ظالم ہے، چنگیز خان ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ بات میرے گھر والے کریں نا، تو کون ہوتا ہے؟ میں چنگیز نہیں، میں ہلاکو خان. میں جب گھر میں جاتا ہوں سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں چاقو لے کے گھر میں داخل ہوتا ہوں، بندوق لے کے، بم لے کے، گریڈ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں. ایسا بدتمیز آدمی ہوں میں. تیرا کیا لینا دینا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بس آخری، پھر یہ ٹاپک کمپلیٹ. پچھلے ہفتے ایک صاحب نے دوسری شادی کی، پکڑے گئے. بالآخر بیوی نے کمپرومائز کر لیا، فرسٹ وائف نے، کہ چلو ہو گئی، میں برداشت کر رہی. بیگم کے کوئی تھے پتہ نہیں کوئی بہنوئی، وہ زیادہ اچھل رہا تھا 2 فٹ نا. اب جب بیگم نے کمپرومائز کر لیا ہے، فرسٹ وائف نے مان لیا ہے، تو وائف کا بہنوئی اس کا کوئی حق بنتا ہے بھائی؟ بتاؤ نا. بیگم نے کمپرومائز کر لیا، چلو بھائی کر لیے، مجھے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اب چلو بس ٹھیک ہے، زندگی گزارتے ہیں. بیگم کو کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے، اس کو تو میں کہتا ہوں برداشت کرو، بیچاری کو تکلیف ہوئی ہے، اس سے بدماشی سے بات مت کرو. آپ نے جب دوسری کی نا اور بیگم رو رہی ہے تکلیف، تو پھر بدماشی نہ دکھاؤ. دیکھتا ہوں میں تیسری بھی کر کے دکھاؤں گا، یہ بے موقع ہے. یہ بدماشی کیا ہے؟ اس کا زخم صحیح زخم ہے. عورت کو شوہر سے محبت ہوتی ہے بھائی، وہ محبت ڈیوائڈ ہوتے ہوئے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. تو اس کو بدماشی نہ دکھاؤ کہ میں تو ایک اور کروں گا، نہیں، یہ بے موقع بات ہے. اس کو بتاؤ بیگم کیا کروں میں، مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا تھا، ہو گئی غلطی ہو گئی. اس کو تو یہ بتاؤ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے. اس کو ٹائم بھی زیادہ دو شروع میں، اس کے زخم پہ جو ہے نا مرہم کی ضرورت ہے. اس کو بدماشی سے نہیں، اس کو محبت دو، عزت دو، پہلے سے زیادہ پروٹوکول دو. کوئی پڑوسی آ رہا ہے لڑنے کے لیے، اس سے بدماشی دکھاؤ کہ تیرا کیا میں تو بدماشی سسرال میں نہیں دکھا رہا تھا، میں بدماشی اڑوس پڑوس میں دکھا رہا تھا جن کو تکلیف ہو رہی تھی دوسری شادی پہ. تو اب کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنی پوری کہانی نا انہوں نے سنائی. یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. کہنے لگے کہ میں جو ہے میں برداشت کرتا رہا، بیگم تو میری مان گئی، اس کو میں نے محبت سے سمجھایا، لیکن وہ آئے تو وہ انکل تھے، وہ انکل بھی یعنی وہ جوانی انکل تھے وہ، تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہے تھے، بہت زیادہ. جب انہوں نے وہاں تو مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہہ رہے میں نے غصے میں ان کے تھپڑ لگا دیا کھینچ کے. حضرت میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا، اور بس میں کیا کروں. اور پھر ایسے آنکھوں میں نمی، اس کے 1 گھنٹے کی کتھا سنائی ہے اس بندے نے، اور وہ تھپڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اس نے کہ حضرت وہ میں نے بہت مجھ سے غلطی ہوئی، وہ میں نے ایک تھپڑ، میرا ارادہ نہیں تھا. میں نے کہا کمبخت 1 گھنٹے میں تو نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا کہ اس کو تھپڑ مارا تو نے، اور اسی پہ تجھے ندامت ہو رہی ہے. اس بندے کو میں نے اس طرح سے سمجھایا. میں نے کہا اس پورے گھنٹے میں ایک کام آپ نے ڈھنگ کا کیا. میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو. 1.25 گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا، جو پہلے 1.25 گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا. جب تیری بیوی راضی ہے تو اتنا دور کا بندہ آ کے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے، تو بول بھائی تیرا نہ لینا نہ دینا، نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے، نہ تیرا کوئی لینا دینا. تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ 2-4 منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کیا کرتا بھائی، نکل یہاں سے تو. میں نے کہا اس پورے 1 گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے، جو تھپڑ والا، اور اسی پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے؟ ندامت. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ 2 شادیاں، 2 شادیوں کے لیے ضروری ہے پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھو. تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑ ہو، یعنی ڈائلگ آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ ڈائلگ یہ ہونے چاہیے بھائی کی اپنے خرچے پہ،
لوگ کہیں گے ٹھرکی ہے، بولے ہاں ہے ٹھرکی، آپ کو کیا تکلیف ہے، اپنے خرچے پہ ٹھرکی ہے نا، ہم آپ کے خرچے پہ تھوڑی ٹھرکی ہیں. تو یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا، آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا، اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا. سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے، ذہن میں رکھو. ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو، اپنی لمٹ میں رہو. اگر اپنا کماتے ہو، اپنا کھاتے ہو، اپنا کھلاتے ہو، تو سسرال بھی. تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا. اب ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو دینداروں کے اخلاق. تو بھائی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا، ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا. شروع میں تو مسلمان السلام نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی، لیکن جب پتہ چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کی ہے. ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں. تو عجیب عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے ہیں، اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی بھائی سلیمان علیہ السلام نے اس نامحرم کو بلایا. اچھا یہ بھی اشکال ہوتا، دیکھو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ، تو ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولی. اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے. تو ہمارے یہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ سبا اپنی پنڈلیاں کھول رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پنڈلیاں کھولی انہوں نے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. آج کل کیا کرتے ہیں، نامحرم کے سامنے پنڈلی عورت نہیں کھول سکتی، لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا. کون سی چیز بے موقع ہے، کون سی با موقع ہے، یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی نامحرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے. نامحرم کے سامنے اوپنلی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلک سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پہ فرض ہے، مرد پہ تھوڑی فرض ہے پردہ. تو اس میں بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے. خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے ہاں جو خیریت ہوتی ہے نا، اس خیریت سے آپ بالکل بھی متاثر نہیں. دیکھو میں اس دن کتنی ٹینشن میں تھا، اگر میری شادیاں نہ ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے، جو انسان کو خاندان سے، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، اولاد ملتی ہے، بیگمات ملتی ہیں، سسرالز ملتے ہیں، اور آپ کو ایک پورا ریلیشن ملتا ہے. یہ خوشیاں ان چند سائیڈ ایفیکٹ پہ بھاری نہیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہیں. اس لیے اسلام کے حکم کو فالو کرو. چھوٹی موٹی ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، وہ چلتی رہیں گی ہمیشہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟